جاؤ بیعت کی تیاری کرو، جاؤ عرب۔ تمہاری محبت کی خاطر تو میں ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہوں۔ نہیں شوزہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے کوفے کا خزانہ چاہیے۔ یہ تو قوم بنی اسرائیل کی خاصیت ہے، پہلے سونے کو مانتے ہیں پھر خدا کو۔ نہیں، مجھے خزانے کا سونا نہیں چاہیے، بلکہ خزانے کی ریاست چاہیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر یہ بھی منظور ہے۔ عاشق کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسے ثابت کر کے رہوں گا کہ تمہارا عاشق ہو حمیرہ۔ اچھا، میرے نہ ہوتے ہوئے تم کیا کرو گی؟ بانسری بجاؤں گی، تمہارے گن گاؤں گی، بکریاں چراؤں گی اور تمہارا انتظار کروں گی۔ جانتا ہوں تمہاری محبت پر مجھے پورا بھروسہ ہے، امید ہے جلدی ملاقات ہوگی، جلدی۔ دوبارہ دیدار کی امید رکھوں گی، مجنون۔ واہ میری گستاخ لڑکی، شاباش، میری بیٹی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے۔ پتہ ہے کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ ایک مسلمان سے۔ کیسا مسلمان؟ ایک مرید علی سے۔ بے وقوف، شرم نہیں آتی؟ نہیں۔ کم بخت لڑکی، بے وقوف۔ یہودی لڑکیوں کو علویوں کے سائے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، نہ اس کے ساتھ اشارہ بازی اور دل لگی۔ کیا تو نے واقعاً زبان دے دی ہے؟ ارے کم بخت لڑکی، ماں، چل دفع ہو جا یہاں جب سے۔ میں بچی تھی تو مجھے ہمیشہ دلہن دلہن پکارتی تھی۔ دلہن، کاش کہ تو پیدا نہ میری ہو، دلہن، شیطان کی دلہن۔ اے نہیں کر، چھوڑ دلہن، چھوڑ، جا شیطان کی۔ تو پھر اس شیطان کی بیوی کو کم نہ سمجھو۔ علی کے شہید ہو جانے سے کوفے کی حکومت معاویہ کے قبضے میں ہے، اور میں نے علی کی ایک مرید کو معاویہ کا درباری بنا دیا ہے تاکہ اولاد علی سے خیانت کرے۔ کیا میں نے برا کیا ہے حنظلے؟ حمیرہ، اگر وہ آدمی کوفے کا خزانہ دار بن گیا تو کیا تم اس کی بیوی بن جاؤ گی؟ اوہ، جب تک وہ امیر ہوگا، وہ بھی کوفے کے خزانے کا، تو اس کے بعد جب زندہ بچا اور واپس آیا تو دیکھا جائے گا۔ وہ شخص جب علی کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ جب معاویہ کا غلام ہو جائے گا تب دیکھنا کیا ہوگا۔ نا؟ عجیب تیز کھوپڑی ہے کم بخت کی، اس بار تو تیری شامت آ گئی شوزہ، بچ نہیں پائے گا تو سب خراب کر کے رکھ دیا، سب خراب کر دیا تو نے۔ شوزب، کیا خراب کر دیا؟ ایسے غلطی ہو گئی جس سے دل دل میں پھنس گیا بالکل۔ کیوں، کیا ہوا شوزب؟ ابن زیاد کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ ہندوستانی یوگی کے پاس جائے۔ گئے وہاں پر، یوگی کی جیسی تعریف میں نے سنی تھی اس سے مجھے لگتا تھا کہ وہ ابن زیاد کو حسین کے ساتھ لڑنے سے روک سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکا ماریا۔ کیا ہوا شوزب؟ ہوتا کیا، وہ سمجھ گیا کہ یوگی سے ملاقات علویوں کی چال تھی، اس کی پیشن گوئی سننے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، اس کو مارنے کی بھی دھمکی دے دی۔ یوگی ڈر گیا اور اس نے ایک آئینہ اس کے ہاتھ میں دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ آئینہ ہر چیز تمہیں دکھا دے گا۔ عجیب حماقت کر دی ماریا، عجیب حماقت ہو گئی۔ خدا تمہیں سمجھے، یہ عجیب غریب منصوبے تم کیسے بنا لیتے ہو؟
یہ کام کرنے سے پہلے کیوں مجھ کو نہیں بتایا؟ میں یا تو غیر ہو گئی ہوں یا عورت ناقص العقل اور اس سے مشورہ لینا جہالت سمجھتے ہو؟ او ماریا، اپنی ان فالتو باتوں سے مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو. تم سے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مخالفت کرو گی. تم آج کل بدگمان بھی ہو گئے ہو اور بد اخلاق بھی. میری مخالفت اگر ہوتی بھی تب بھی تم نہ رکتے. ہانی کے قصے میں تمہاری مخالف نہیں تھی، لیکن تم نے اپنا ہی کام کیا. کیسا قصہ؟ کچھ نہیں. اس فالگیر کے آئینے کا کیا قصہ ہے؟ کیسا آئینہ؟ کیسا قصہ؟ وہ آئینہ کسی کام کا نہیں ہے. میں نے خود اس آئینے میں دیکھا، مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا. جب ہندوستانی یوگی نے دیکھا کہ وہ برا پھنس گیا ہے تو یہ دعویٰ کیا اور دنیا بھر کی شرطیں ورتیں لگا کر ہم سے پیچھا چھڑانا چاہا. ابن زیاد نے بھی شیشے کو لے کر اسے خوب ڈرایا دھمکایا اور ہاتھ پیر پھینکتا ہوا واپس آ گیا. پھر اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ آخر میں نے یہ ملاقات کروائی. میں نے ہندوستانی یوگی کا پتہ دیا. وہ ہندوستانی کیا جانے حسین کون ہے، ابن زیاد کون ہے. اس لیے وہ علویوں کی طرف سے چال نہیں ہو سکتا. چال میری طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ میں علوی ہوں. شوزب ہوں اور کیا؟ نہیں ہوں. اس یوگی کو تم کہاں سے پہچانتے ہو؟ اس کی بڑی تعریف سنی تھی میں نے سنا تھا کہ فال دیکھنے میں بہت ماہر ہے. میں جو کہ مستقل تمہاری اور اس بچے کی فکر میں رہتا، ایک دن چاہا کہ وہ میری فال دیکھے. یا شاید وہ تمہارا ڈراونا خواب سبب بنا کہ میں اس یوگی کے پاس جاؤں. ایک دن ناشناس بن کر اس کے پاس گیا. اس دن اس نے ایسی باتیں کی جس کا تعلق ہم سے یا تمہارے اس ڈراونے خواب سے نہیں تھا. اس نے ایسی جنگ کے بارے میں بات کی جو عنقریب ہوگی اور اس میں ایک ایسا شخص مارا جائے گا جو آخری نبی کی نسل سے ہوگا. جو بھی اس جنگ میں شریک ہوگا وہ جلد ہی دہکتے ہوئے تنور اور ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا. میرا خیال تھا کہ ابن زیاد جب یہ باتیں سنے گا تو ڈر جائے گا اور حسین کے خلاف جنگ کو روک دے گا. تمہیں یقین ہے کہ اس فالگیر نے تمہیں نہیں پہچانا؟ ہاں مطمئن ہوں ماریا. چہرے پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھا. اپنی آواز بھی بدل دی تھی میں نے. میرے شغل کے بارے میں پوچھا تو الٹا سیدھا جواب دے دیا. اپنے کو ایک فوجی سردار کے طور پر پہچانوایا. تمہیں سب جانتے ہیں کہ تم ایک نصرانی کے شوہر ہو، پھر تمہیں جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، میں نے بھی کچھ نہیں بتایا. تم ہوشیار بن رہے ہو. جب سب کچھ سمجھ چکے ہو تو ڈر کس بات کا؟ نہ فالگیر نے فال دیکھا اور نہ ابن زیاد کچھ سننا چاہتا تھا. تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی خطرے کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں. کہتے ہو کہ فالگیر کے پاس گئے تو تھے لیکن ویسے ہی واپس لوٹ آئے. پھر ڈر کس بات کا؟ تو آخر کیوں اتنی گھبراہٹ ہے مجھے ماریا؟ اس لیے کہ تم گرداب میں پھنس چکے ہو شوزب. اب جتنا ہاتھ پیر مارو گے دھستے چلے جاؤ گے. خدا کی قسم تمہاری نجات اسی میں ہے کہ ابن زیاد کی دھمکیوں سے نہ ڈرو اور کل ہی استعفا دے دو. لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو. تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ خود ہی اگر ابن عقیل کو تلاش کر لیا ہوتا تو اس شوذب خزانہ دار کے ذریعے ابن عقیل کی تلاش کے غرض سے ہندی فالگیر کے پاس جانا نہ پڑتا. کچھ نہیں جانتا.
آئے موٹاپے نے میری کمر توڑ ڈالی. کھاؤ کھاؤ دمبے کی طرح موٹے ہو جاؤ تاکہ قبر کے کیڑوں کی غذا بن سکو. فقیر ابو نواز کی طرح. ہائے 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 17-18 گھر والوں کو کھانا نہ ملے, بھوکے سو جائیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں, جائیں اسفل السافلین میں. کہتے ہیں فقیر کو نہ ملے, یہ آٹا بیت المال کا ہے, تندور کی راکھ نہیں. یہ فقط عمرہ کے دسترخوانوں کی زینت ہو, مجھ جیسے کتے کو ایک لقمہ نہ ملے. بولتا ہے کیوں تیری 4 بیویاں ہیں بیچارے, وہ تو اب ہو چکا جناب بیت المال. کھڑے ہو کر کیا بدبختی ابو نواز کو دیکھتی ہو ہمشیرہ. جاؤ جلدی سے ترازو لے کے آؤ, اور ساتھ میں ایک رسی بھی لے آنا. رسی کیا کرو گے تم؟ رسی ہے جسے باندھ کے لٹکوں گا اور اپنا وزن کروں گا. تم میرا وزن دیکھ کر پرچی کاٹنا اور پھر میں تمہیں آٹا دوں گا. یہ مال جو پڑا ہے خود بول رہا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, تم اس کی توضیح کیا مانگ رہے ہو؟ لعنت ہو خدا کی, شیطان کے سیاہ دل پر ہمشیرہ. افسوس ہے کہ تم بھی خزانہ دار ہی کی طرح بول رہی ہو, یعنی چکی والا ابو نواز آج تک دارالامارہ سے آٹا چراتا آ رہا ہے. ہائے یہ تم نے چوری کی یا تمہارا حصہ تھا؟ مجھے اس سے کیا, میری ذمہ داری ہے دیکھوں اور گزارش دوں. اس دفعہ کا مال تم نے ٹھیک دیا. ہمیشہ سے اسی طرح تھا, شروع سے تمہارے مطبخ ہی سے چوری ہوتی ہوگی. چپ کرو, فضول باتیں کر کے مجھے غصے میں نہیں لاؤ. کتنا سمجھایا تم کو ابو نواز, شوذب صحیح آدمی ہے, ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ گندم کی بھری بوریاں لے کر گئے اور آٹا آدھی آدھی بوری لے کر آئے. اب تمہاری یہ سزا ہے کہ 1 سال تک آٹا مفت میں پیسو گے تاکہ آئندہ تم دھوکہ نہ دو. تمہاری باتوں سے ادھر جلن ہو رہی ہے. میری بہن نہ میری اماں, تمہیں خدا بھی چاہیے اور خرما بھی. ہاں 10 میں 1 حصہ چکی والے کا ہوتا ہے. یہ مرد ہمارے کام کا ہے, محتاج بھی ہے اور شوذب سے چوٹ کھایا ہوا بھی ہے. اس سے کام لیا جا سکتا ہے. اس کے آٹے کی چکی پتہ ہے کہاں ہے؟ صرف 1 عدد اونٹ کے ذریعے اسے قابو میں لیا جا سکتا ہے. کم بختوں نے بڑا عیش کیا. تمہارا دل اس کے لیے دکھ رہا ہے ماں؟ اس لیے کہ وہ خائن ہے. اس مرد نے مجھ پہ ایسا ظلم کیا ہے, جب تک معافی نہیں مانگے گا چھوڑوں گا نہیں. وہ تو کوڑے لگانے والا تھا, اگر وہ کوڑے لگا دیتا تو نہ معلوم میری عزت کا کیا ہوتا. اس سن میں ہو سکتا ہے تم کچھ دیر کے لیے کام نہ کرو ابو نواز. میں تم سے ایک سودا کرنے آئی ہوں جو تمہارے فائدے کا ہے. کیسا سودا اور کیا فائدہ؟ کیا تم اسی طرح اپنی آنکھیں زمین پر گاڑ کر مجھ سے بات کرو گے؟ آپ سے کیا چھپانا, میں عورتوں کے مقابلے میں ضعیف و ناتواں ہوں. 4 بار میں نے عورتوں سے نگاہ ملائی ہے اور 4 بار مار کھائی ہے. اب نگاہ ملانے سے ڈر لگتا ہے. بخدا آدم کا مکرور زبانوں. یہ تو بہت ہی برا ہوا, لیکن ہم تو آپس میں معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا تم اسے ایک نظر بھی دیکھنا نہیں چاہو گے جو تم سے معاملہ کرنا چاہتی ہے؟ یا صاحب صبر, کیوں اتنا لڑکھڑانے لگ گئے؟ کیا ہوا؟ خدا آپ کے اموات کو بخشے. میں نے عرض کیا تھا بانو, میں خوبصورت لڑکی کے سامنے ضعیف ہوں بانو.
یہ ہرس میں نے اپنے باپ سے لی ہے بجائے اس کے کہ مالو شربت لیتا۔ میرا باپ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو جزام کے مریض کی طرح بھاگتا اور بے ہوش ہو کر اوندے منہ ہو جاتا۔ یہ اس کی شرمندگی تھی، خدا اسے معاف کرے۔ تمہیں تمہارے دین کا واسطہ مجھے نہ للچاؤ، ڈرتا ہوں کہیں اپنی جان نہ کھو بیٹھوں۔ تمہیں نہیں جاننے والا یہی سمجھے گا کہ پہلی بار کسی عورت سے سامنا ہے۔ 4 بیویوں والے تم نہیں ہو؟ ہاں ضرور ان میں سے ایک خوبصورت ہوگی۔ خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چلو اصلی مطلب پر آتے ہیں۔ میرے لیے کام کرو گے تو میں اس کے عوض میں تمہیں ایک گابن اونٹنی دلواؤں گی۔ گابن اونٹنی؟ ہاں، ایک گابن اونٹنی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ زیادہ بےتاب نہ ہو جاؤ، پہلے میری بات غور سے سنو۔ تم ماریا نصرانی جو شوذب خزانے دار کی بیوی ہے، اس کے بارے میں وہ باتیں جانتی ہوں جو تم سارے شہر میں گھوم گھوم کر لوگوں میں پھیلاؤ گے۔ لو پکڑو، آدھی قیمت، یہ لو اس کام کا بیانہ، تمہاری گابن اونٹنی خریدنے کی آدھی قیمت۔ مجھ پہ ظلم شوذب نے کیا ہے، بیوی نے نہیں کیا بانو، بیوی نے نہیں کیا۔ اس کی بیوی نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تمہارا ضمیر اگر گوارا نہ کرے تو چھوڑو، میں کسی اور کو تلاش کر لوں گی جو اپنے ضمیر کا غلام نہ ہو۔ ٹھیک ہے بانو، ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ ہاں، میں آدم کا مقروض ہوں بانو۔ انشاءاللہ کہ جب حسین ابن علی آئیں گے تو میرے بیٹے کو میری پسلیوں کے گننے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ 6 اور 6 12 پسلیاں ہوتی ہیں، اور نہ تمہیں یہ چربی کا ڈھیر لیے پھرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ تمہاری ذہنی فکر ہے کہ باہر آئے گی اور خیار سستی ہو جائے گی۔ تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مسلم بن عقیل آئیں گے اور جیت جائیں گے، بے وقوف کہیں کا۔ حقیقت ان باتوں سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ کوفے میں حسین ابن علی ہوں یا نہ ہوں، یہ شہر منافقت اور دوغلے پن سے بھرا ہے۔ اس شہر کے لوگوں کو بنا سازش اور ہنگامے کے سکون نہیں ملتا، یہ یہاں کی تاریخ رہی ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ماشاءاللہ تمہارا بھائی تو کوفے کا خزانے دار ہے جو کبھی ہٹے گا بھی نہیں، تم کیوں گھبراتے ہو؟ ہاں بالکل، میرے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ میرا بھائی خزانے کا مالک ہے، سمجھے؟ مجھے بھی تم لوگوں کی طرح اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے صف میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ سب دکھاوا ان جیسوں کے لیے ہے۔ میں ایک بات سمجھ نہ سکا، جو بھی امیر یہاں آتا ہے اس کا خزانے دار شوذب ہی کیوں ہوتا ہے؟ کچھ ہم بھی سمجھے۔ اس کی امانت داری اور صحیح کام کرنے کی وجہ سے۔ یہ مذاق کر رہا ہے۔ ہے کیا چربی کے ڈھیر، غسال خانے کے تختے پہ ہنستے ہو؟ ہنسنے کی کون سی بات ہو گئی؟ ذرا سی بے شرمی اور تھوڑی بردامگی دکھاؤ، خزانے دار بنے رہو گے۔ واہ، اپنی زبان کو لگام دیں، نجاست کے پتلے۔ اتنی غیرت، تھوڑی اپنے بھائی کو بھی قرض دے دو۔ ذلیل انسان، اپنے ہاتھ کو کیوں اس کے خون سے گندا کرتے ہو؟ ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو شوق میں کھا تو لیتے ہیں اور پوری رات کھر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے منہ لگنا بے معنی ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ میں مریض اس سینے کی کھڑکھڑ کے ساتھ روز آؤں اور آ کر چلا جاؤں، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہر روز ایک نیا بہانہ ہے۔ کیا لوگوں کو پریشان کرنے کی قسم کھائی ہے؟ ابو ذاکر، یہ شریعت کا قانون ہے میرے بھائی، میں ان احکام کو اپنی جیب سے تھوڑی لایا ہوں۔
خمس و زکوٰۃ کا مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر تم بحث کرو یا اس کے حساب کتاب کو ادھر ادھر کرو. مان لو مجھے تم نے دھوکہ دے دیا, خدا کو کیا جواب دو گے؟ اور وہ بھی اپنی اس ناساز طبیعت اور بقول تمہارے سینے کی کھڑکھڑ کے ہوتے ہوئے. وارث کے لیے کم بچے یہ بہتر ہے یا آدمی آخرت میں پریشان ہو؟ سرکار تمہیں لوگوں کی آخرت سے کیا مطلب, لوگوں کی وراثت سے کیا کام؟ عجیب قانون. قسم بے خدا و رسول, یہ خمس و زکوٰۃ جو مجھ سے تم نے لیا ہے غلط لیا ہے, غلط حساب کیا ہے. حسین سے ہونے والی جنگ کا خرچ بھی ہماری ہی جیب سے جائے گا کیا؟ تقریباً ہر سال خمس و زکوٰۃ کو لے کر تمہارے ساتھ میرا یہی جھگڑا رہتا ہے. اب تو اتنے سال بعد تمہیں سمجھ جانا چاہیے میں کیسا آدمی ہوں. واقعاً بلا وجہ اپنی اس بھاگ دوڑ سے تم تھکتے نہیں ہو. واہ, یہ میری بدبختی ہے کہ پورے سال تجھ چقندر جیسے انسان سے منہ ماری کرتا رہوں. معلوم نہیں کب یہ اموال اور یہ عہدہ تجھ سے بری ہوں گے, اللہ جانتا ہے. بیت المال کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. میں جانتا ہوں دال میں کچھ کالا ضرور ہے, سب جانتا ہوں. کیسا دال میں کالا؟ کیا بکتے ہو تم؟ تمہاری بے غیرتی. دفع ہو جا بے غیرت کہیں کے. اے نگہبان, کیوں اپنے کانوں کو بند کر رہے ہو؟ خوبصورت بیوی والے ایسے جشن پوشی کر رہے ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں. چلو نکلو باہر چلو. چھوڑ مجھے راستہ معلوم ہے, میں خود چلا جاؤں گا. حرام خور مجھ پہ گرم ہوتا ہے. نہیں نکلا کیا ابھی؟ السلام علیکم بھائی, لگتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. درود ہو سلطان امیر پر. بھائی اب آئی میری بات سمجھ میں؟ دیکھا کن لوگوں کے ہاتھوں پھنسے ہو. کیا واقعاً یہ لوگ ان تمام زحمت و مشقت کے مستحق ہیں؟ بھائی ذرا کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ لو. حسین کی آمد بہت قریب ہے. اگر آج اپنا سامان نہ باندھا تو کل کی کوئی خبر نہیں. مجھ پر اعتماد کرو, امانتیں تمہاری, امانت دار میں. 3 حصے تمہارے, 1 حصہ میرا. مجھے بھی دینا. میں خاندان در خاندانی فقیر ہوں. ایک پھٹے جوتے ہیں اور پھٹی ہوئی لوئی ہے اور پرانا لباس ہے اور آنکھوں کا اندھا بھی ہوں. جیب پھٹی ہوئی ہے اور خالی. بکواس نہیں زیادہ, باہر کھڑے ہو میں خود بلاؤں گا. پیٹ بھی خالی. آپ کی سخاوت سر آنکھوں پر. خدا آپ کو سلامت رکھے. پھر علی والا طریقہ, علی کا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو. ان کا ہر کام انصاف کے ساتھ تھا. تم اندھے پیروکار ہو. انصاف سے تمہارا کیا مطلب؟ میرے لیے تقوی کا لباس پہن لیا اور پانی پر مصلی بچھا لیا ہے. اہل تقوی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں سے کوئی شر نہ اٹھے. بکواس بند کرو. تم تو میرے بھائی ہو, تم ایسی تہمت کیسے لگا سکتے ہو؟ میرے گھر میں ایسی کون سی خبر ہے جس سے میں بے خبر ہوں؟ ابھی بتاتا ہوں. لوگ ماریہ نصرانی اور اس کے بچے پر شک کرتے ہیں. بات خیانت اور بے غیرتی کی ہو رہی ہے. خاموش, دور ہو جاؤ میری نظروں سے. سونے کی بیوی والی شوزب کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی تمہاری بیوی سونا ہے نہ کہ ماریہ. اسی لیے سونے کا خیال رکھتے ہو اور ماریہ کی کوئی خبر نہیں. سونا تو تمہاری بیوی ہے, بے غیرت تو تم ہو جو چند سکوں کی وجہ سے ایک پاک دامن عورت کی معصومیت کی دھجیاں اڑاتے ہو. دفع ہو جاؤ, تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے. اس نجاست کے جرثومے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے کیوں دھکا دیتے ہو؟ یہ بدگوئیاں تمہارے اور تمہاری گھر والی کے خلاف بازار میں ہو رہی تھیں.
جو میں نے تم تک پہنچا دی. تمہاری رسوائی ہماری بھی رسوائی ہے گھمنڈی. کوفے کے بازار سے گزرو تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا تاکہ اپنی بیوی کی خیانت نہ سن سکو، چونکہ لوگوں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے. بھائی جان، کیا ہوا بانو جان؟ اتنی ناراض کیوں ہو؟ خدا نہ کرے کوئی پریشانی ہے؟ ہائے، میں اس بوجھ کے تلے کچل گئی، میرا سر پھٹ رہا ہے. پھر آپ مسجد نہ جایا کریں. میں مسجد اس لیے گئی تھی کہ سکون ملے اور میری روح تازہ ہو جائے، لیکن وہاں سب کے سب مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگے. ہاں، میرا سر پھٹ رہا ہے. سنو ریحانہ، میرے خلاف کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا؟ نہیں تو کیسی باتیں؟ محلے والے مجھ سے اکڑ گئے ہیں. سلام کرتی ہوں تو جواب نہیں ملتا، احوال پرسی کرتی ہوں تو سننا نہیں چاہتے، سوال کرتی ہوں تو جواب نہیں دیتے. خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسے باتوں پہ دھیان نہ دے بانو. مجھے برا لگتا ہے ریحانہ جب لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کے کان پھچ پھچ کر کے میری طرف اشارہ کرتے ہیں. آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ یا شوزب نے پھر سے کچھ کر ڈالا؟ یا کسی نے ہماری چغل خوری کی ہے؟ یا سینٹ ماریا کے دیر نے کوئی افواہ پھیلائی ہے؟ لوگ کیوں ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ نہ کریں بانو، وہ لوگ آپ سے جلتے ہیں. کیوں؟ میں نے کسی کے ساتھ برا تو نہیں کیا. میں ابھی بخور جلاتی ہوں اور آپ پر سے انڈا اتارتی ہوں تاکہ آپ کے حسد کرنے والے دشمن اندھے ہو جائیں. ریحانہ. جی بانو. کم سے کم تم تو مجھ سے نہ چھپاؤ. اسفن جلانے اور انڈے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ مسجد میں میرے بارے میں کیا سنا؟ میں کیا کہوں، خدا میری جان لے لے. بلال کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے مالک سے سنا ہے کہ کوفے کا اصلی امیر شوزب ہے، نہ ابن زیاد. وہ شوزب کی اجازت کے بغیر پانی تک نہیں پی سکتا. نہیں بانو، بلال کی ماں کا کہنا ہے کہ آپ مسجد جو جاتی ہے وہ جاسوسی کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج تمام علوی عورتیں مجھے دیکھ کر شکلیں بنا رہی تھیں اور منافقین پر لعنت بھیج رہی. بلال کے مالک نے کہا کہ آپ دونوں ابن عقیل کو گلا گھونٹ کر مارنا چاہتے تھے. بلال نے یہ بھی کہا ہو کہ اس کے مالک نے کہا کہ ہم ابن عقیل کو ختم کرنے کے بعد حسین کا سر بھی کاٹیں گے، ہے نا؟ خدا اس پہ لعنت کرے بانو جان، بس اس نے یہی کہا. خدا بلال کے مالک کو دیکھے، اس کا بیڑا غرق کرے جو ہمسائے پر بہتان لگاتا ہے. اور میں نے بھی اس کے منہ پر تھوک کر کہا کہ جاؤ تم بھی اپنے مالک کے منہ پر تھوکنا. ریحانہ سنو ریحانہ، اگر میں بھی بلال کی مالک کی جگہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتی. اب اٹھو، جا کر اسفن جلاؤ اور انڈا توڑو، اس نیت سے کہ تمہارا آقا جلد عقل آ جائے اور کوفے کی خزانہ داری کو طلاق دے دے. ریحانہ. جی بانو. آج میرے نئے آنے والے مہمان کے لیے تم نے گانا نہیں گایا. گاؤں نیند میں تو نہیں ہوگا؟ نہیں جانتی، خود اسی سے پوچھ لو. اے گول مٹول کدو کب آؤ گے تم، مرچ نمک والے کب آؤ گے تم. اے گول مٹول کدو کب آؤ گے تم، مرچ نمک والے کب آؤ گے تم. لڈو میرے جلدی بتا، اچھا بھاگ تو بلا. روک، بھاگتی کہاں ہے؟ ہاں، کہاں بھاگتی ہے؟
रुक, भागती कहाँ है? हाँ? कहाँ भागती है? पागल हो गए हो? आओ मुझे मारो। मेरा गुस्सा उस गरीब पे क्यों निकालते हो? आपने कहा बात जहाँ भी जाए मैं उनके साथ जाऊँ और उनके पास जाने दूँ। भागती कहाँ है? मैंने काबा की कसम, मानो नहीं इजाजत नहीं कहाँ दी। भागती है? मैं घर पे आ सकती थी। आओ बानू, मुझे बचाओ। शौजब, तुम्हें खुदाए अली की कसम दरवाजा खोलो, वरना अपने आप को दीवार से टकरा लूंगी। दरवाजा खोलो, वहशी हो गए हो, दरवाजा खोलो। थूको मेरी सूरत पर। मरहबा अरब, आज साबित कर दिया कि घर के मालिक हो। मेरी जान, मैं वादा करती हूँ कि ये पहला और आखिरी ताज़ियाना है जो तुमने मेरी तरफ सिखाया है। अब मालिक की शर्म खत्म हो गई। अब फूलों के गुलदस्ते का जमाना गया, अब वो ताज़ियाने के साथ आए। चुप हो गए हो? मुझसे नाराज हो? ठीक है, चीख पुकार करो। मारना पीटना तो तुम्हें आता है, पीटो। मगर चुप क्यों हो गए हो? बोलो, चुप क्यों हो गए हो? मेरा मस्जिद जाना और रेहाना को ना ले जाना ये सब बहाना है। क्यों? मैं मस्जिद गई थी। शौजब, ये तुम्हारी मुसलमानी एतिकाद में जुर्म है। यकीनन तुम्हारी अरबी एतिकाद के मुताबिक औरत गोशा नशीन होना चाहिए। अगर चाहते हो तो मैं भी गोशा नशीन हो जाती हूँ। दरवाजे और दरीचे बंद कर दूंगी, पर्दे उतार दूंगी ताकि चांद और सूरज तक मुझे न देखें। ठीक है? इतनी बददिली क्यों? इस कदर बदगुमान क्यों हो गए हो? आज एक मन बोझ लेकर मस्जिद गई थी और पलटी हूँ 100 मन लेकर। एहसास करती हूँ कि मेरा दिमाग पक गया है और इतना पक चुका है कि अनकरीब मेरा सर फट जाएगा। तुम मुझे अपने चुपके रोजे से दीवाना न बनाओ। इतनी बेरुखी क्यों हो गई है? काफी हद तक बदख्याली और बदगुमानी का शिकार हो गए हो। तुम इतने बुज़दिल हो कि बात करने की जुर्अत नहीं रखते। डरपोक, डरपोक हर गलत काम करता है। डरपोक दिफा करने के बजाय अपने आप को जख्मी कर लेता है। डरपोक इशारों पे नाचता है। डरपोक शकाक है। डरपोक ज़ईफ़ुन नफ्स है और बेइरादा। इस डरपोक शक्काक बेइरादा ज़ईफ़ुन नफ्स आदमी में आज एक और सिफत का इजाफा हुआ है। वो उस शौजब के नाम से मशहूर हो चुका है जिसकी बीवी सोना है। जानती हो इसका क्या मतलब है? यानी मेरी बीवी सोना है, मेरी नामूस सोना है, मेरी शराफत सोना है, मेरा दीन सोना है, मेरा खुदा सोना है। मैं सोने की फिक्र में रहता हूं, नामूस की नहीं। मैं सिर्फ बैतुल माल का अमीन हूं, बस। मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी बेलगाम है।
جو دل چاہے کرتی ہے. جب دل میں آتا ہے چادر سر پہ ڈال کر نکل پڑتی ہے اپنی علویت کو دکھانے. کیا بچکانہ تصور ہے کہ یقیناً سب چادر پہننے والی عورتیں جو شیعیان علی ہیں ان کے شوہر بے غیرت ہیں. آریا، تم میں اور دوسروں میں فرق ہے. تم میری بیوی ہو، تمہارا شوہر یزید کا خزانچی ہے. متعصب شیعوں کے پاس تمہارا نصرانی ہونا ہی ایک بڑا بہانہ ہے یزید کے خزانچی کو بدنام کرنے کے لیے. تمہیں لوگوں کے ہاتھ اور بہانے پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے. کون سا جرم کر دیا ہے؟ اپنا شرعی وظیفہ انجام دیا ہے شوذب. شرعی وظیفہ، شرعی وظیفہ. ارے بھائی، تم اس شرعی وظیفے پر عمل نہ کرو، اس کا گناہ میرے ذمے، میں اس کا جواب دوں گا. تم یزیدی بنتے جا رہے ہو. اوہو، تم میرے زخموں پہ نمک چھڑکتی ہو. چھڑکو، خوب چھڑکو. جا کے اپنے علوی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹو، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ بدخواہوں کی زبان پر تالے ڈال دوں گا. آج مجھے سونے کا شوہر کہا گیا ہے، بعید نہیں ہے کل اس سے بھی بدتر سننے کو ملے مجھے. اگر استعفیٰ دے دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. استعفیٰ، 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 یہ لعنت کا طوق میری گردن میں پڑ چکا ہے. آخر کب تک مجھے تانا دوگی اس کا؟ میں بقول تمہارے ڈرپوک ہوں، پست ہوں، ذلیل ہوں. ٹھیک ہے، کل کو میں دوبارہ جاؤں گا اور پھر سے استعفیٰ دوں گا. اگر دیکھا کہ رات تک گھر نہ لوٹا تو سیدھی قید خانے چلی جانا. اگر میری گردن نہ اڑا دی گئی ہو تو کچھ سکے دے کر مجھ سے مل سکتی ہو. شوذب، تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی. جو بھی حکم دو گے مجھ پہ اطاعت واجب ہے. اگر مقید ہونے کا اندیشہ ہے تو استعفیٰ نہ دو، میں خود قیدی بن جاتی ہوں. اگر آج کے بعد تم نے سنا کہ میں باہر گئی، تمہیں حق ہے کہ میری دونوں ٹانگیں توڑ دو.